الماری یا پرس میں یہ دو چیزیں کبھی مت رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم مسئلے پر بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، گھر کی الماری یا پرس میں کون سی وہ دو چیزیں رکھنا نقصان، پریشانی اور نحوست کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں، نہ صرف بزرگان دین بلکہ احادیث کی روشنی میں بھی اس سے بچنے کی تاکید ملتی ہے۔ دیکھیے گا، پہلی چیز ہے ناپاک والی چیز۔ اسلام میں پاکیزگی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یعنی پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں، اگر الماری یا صندوق، بستر یا پرس میں ناپاک چیزیں رکھی جائیں تو رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ سنی کتابوں کے حوالے سے ہم آج پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے گا، اس پر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، ناپاک چیزوں کو ایسی جگہ رکھنا جہاں کپڑے ہوں یا قرآن ہو یا دینی کتابیں ہوں یا عبادت کے سامان ہوں، یہ بے ادبی ہے اور اس سے نحوست اور مصیبتیں آتی ہیں۔ ناپاکی کی مثال آئیے جانتے ہیں۔ ناپاک کپڑا، بچے کا گندا ڈائپر یا کپڑا، نجاست لگی ہوئی چیزیں، حیض کے استعمال شدہ کپڑے، کسی جانور کی گندگی کی نشانات، یہ سب منع ہیں۔ جیسے کہ علماء کرام کی بہت بڑی نصیحت ہے، بہت تنبیہ ہے۔ الماری میں ناپاک کپڑے رکھنے سے گھر میں بے برکتی، پریشانیاں اور بیماریوں کا آنا عام بات بن جاتی ہے، کیونکہ فرشتے پاک والی جگہ میں آتے ہیں۔ گندگی اور بدبو والی جگہ پر شیطان اثرات بڑھاتے ہیں اور دل کی بے چینی اور گھروں میں جھگڑے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری نمبر پر آتا ہے، پیارے اسلامی ناظرین اکرام، وہ چیز، حرام مال یا ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال یا پیسہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جسم حرام مال سے پلا وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں، حرام مال گھر میں رکھنا، الماری میں رکھنا یا پرس میں چھپانا، یہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیے گا، پیارے اسلامی ناظرین اکرام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم میں فرماتے ہیں، حرام کا 1 درہم سے 40 دن تک عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حرام مال رکھنے سے گھر میں بے برکتی، قرض، بیماری اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پیارے اسلامی ناظرین اکرام، اب جان لیتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ حرام مال کی مثال ہے رشوت کا پیسہ۔ رشوت کا پیسہ منع ہے، یہ بھی ہمارے اسلام میں حرام ہے۔ اور سود کا مال، یہ بھی ہمارے اسلام میں حرام ہے، اس سے بھی گھر میں برکت نہیں آتی۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، چوری کا سامان، چوری کے سامان سے بھی گھر میں برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ اور دھوکے سے کمائی ہوئی رقم، اس سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور کسی کا جو ناجائز دبایا ہوا حق ہو،
اس سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ حق کسی کا نہیں مارنا چاہیے۔ اور اس کے نقصانات دیکھیے گا کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں، اس طرح سے اگر آپ مال کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، تو دیکھیے گا اس کے نقصانات کتنے بھاری ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے گا پہلے نمبر پر طاقت ختم ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر ذہنی پریشانیاں بڑھتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر کاروبار میں رکاوٹ بھی آتی ہے، اور چوتھے نمبر پر گھر کے افرادوں میں نفرت رہتی ہے اور دل سکون میں نہیں ہوتا، گھر میں لڑائی جھگڑے رہنے لگتے ہیں، اور چھٹے نمبر پر بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پیارے ناظرین اکرام، ان کاموں کو بھول کر بھی نہ کریں، اور اگر آپ نے کر لی ہے تو فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور معافی تلافی کریں۔ دیکھیے گا روحانی وجہ کیا ہے، جب گھر میں حرام داخل ہوتا ہے نا تو رحمت رک جاتی ہے، اور قہر اللہ تبارک تعالیٰ کا اور غضب کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اہم نصیحت یہ ہے میرے پیارے عزیزو دوستو، دو چیزیں الماری یا پرس میں ہرگز نہ رکھیں۔ نمبر 1، ناپاکی والی چیز جو ناپاک ہو، کیونکہ ہمارے اسلام میں پاکی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر حرام مال یا ناجائز کمایا ہوا پیسہ، اس کو بھی اپنے پرس میں بھول کر نہ رکھیں، الماری میں بھی نہ رکھیں، صندوق میں بھی نہ رکھیں، کیونکہ فرشتے گھر میں نہیں آتے، برکت ختم ہوتی ہے، مشکلات اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور پیارے اسلامی ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولت بہت ہے لیکن چین سکون زندگی میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ تو پاکیزگی اختیار کریں، غلط کمائی فوراً نکال دیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کریں۔ گھر میں درود شریف اور سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ اور اس پر دیکھیے گا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جاتی ہے نا تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دو چیزیں بھول کر بھی اپنے گھر میں نہیں رکھنی چاہیے، اور آج سے یہ وعدہ کریں، عہد کریں کہ آج کے بعد یہ ہم چیزیں اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون رہے، سکون والی زندگی رہے، برکت رہے اور خوشحالی رہے، اور ہر گھر کا افراد خوشحال رہے، تو آج ہی یہ دو غلطیاں چھوڑ دیں، ان دو غلطیوں کو کرنا چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کے گھر میں اس طرح برکتیں آئیں گی کہ خود آپ دیکھ کر حیران ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ کے گھر میں اتنی برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ہر بڑی مشکل سے بچا لیتا ہے جب انسان ہے وہ اچھی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکاموں پر چلتا ہے۔ تو آج ہی سے دو غلطیاں چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہمیں پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے، حلال کمائی عطا فرمائے، اور نور ایمان عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تک ہرگز نہ رکھیں، اپنے احباب، رشتہ دار، بھائی بہنوں میں بھی ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ ہر مسلمان بھائی اور بہن اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، فیضیاب ہو سکیں، اور اپنی اسلامی معلومات کو بڑھا سکیں، تاکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہر مسلمان بھائی بہن کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ پیارے ناظرین اکرام، اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ، صبح خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔